السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ UCC یونیفارم سول کوڈ۔ دوستو، یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے بہت سارے مسلمان کنفیوژن کے اندر ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانے دو نا، اگر قانون بنتا بھی ہے تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہونے والا۔ تو میں ان کو بتا دوں کہ یونیفارم سول کوڈ اگر لاگو ہوتا ہے تو مسلمان نکاح، طلاق، خلا، فسخ نکاح، عدت، حضانت، نان و نفقہ، وراثت، ولایت، ایسے بہت سارے مسائل کے اندر شریعت اور اسلام پر عمل نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ یونیفارم سول کوڈ اگر لاگو ہوتا ہے ملک بھارت کے اندر تو مسلمانوں کو سیدھے الفاظ کے اندر سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی اجازت ختم ہو جائیں گی۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے۔ اس وجہ سے مسلمان یہ چاہتے ہیں اور علماء اکرام یہ چاہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ نہیں آنا چاہیے۔ اگر یونیفارم سول کوڈ آتا ہے تو مسلمان اپنے دین، اپنی شریعت اور اپنے قرآن پر عمل نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، بہت سارے مسلمان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ اگر آتا ہے تو اس کا نقصان صرف مسلمانوں کو نہیں ہے بلکہ بھارت کے دیگر طبقات کو بھی ہے، بھارت کے دیگر مذاہب کو بھی۔ تو صرف مسلمان ہی یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت میں اچھل کود کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح سے ہمارے کچھ سیکولر ذہن کے لوگوں کا سوچنا ہے۔ تو میں ان کو بتا دوں کہ مسلمان کے علاوہ جتنی بھی کمیونٹی ہے، جتنے بھی سماج ہے یا جتنے بھی مذہب ہے، دھرم ہے ملک بھارت کے اندر، اگر ان کے دھرم کے اندر چینجز ہوتا ہے، ان کے دھرم کے اندر مداخلت ہوتی ہے، ان کے دھرم کے قانون کو اگر بدلا جاتا ہے یا توڑ دیا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہاں، مسلمان کی جو شریعت ہے یہ منزل من السماء ہے، یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا لا اور اللہ کا دیا ہوا قانون ہے۔ اگر اس میں رتی برابر بھی کمی بیشی ہوتی ہے، تخفیم یا ترمیم ہوتی ہے، رد و بدل ہوتا ہے، چینجز ہوتا ہے، بدلاؤ ہوتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہاں پر مسلمانوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان لوگ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت میں سب سے زیادہ اچھل کود کر رہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک سنویدھان کی لاٹھی اور سنویدھان کا حق اور قانون اور مسلمانوں کا یہ رائٹ ہمارے ساتھ ہے تب تک ہم لڑتے رہیں گے۔ بابا امبیڈکر صاحب جنہوں نے سنویدھان لکھا، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کر کے، نافذ کر کے کوئی بھی حکومت اپنے اختیارات اور اپنے پاور کا استعمال کر مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی حکومت اپنا پاور اور اپنا اختیار اور اپنے اختیارات یوز کر کے یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرتی ہے تو وہ حکومت پاگل ہی ہوں گی۔ میرے پاس پروف ہے، ریفرنس ہے اور ایویڈنس ہے، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے یہ جملے لکھے ہیں۔ تو دوستو، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو سیکولر مسلم ہے، ہمارے جو راجنیتک دل کے اندر جو مسلمان ہیں، وہ تو بولتے ہیں بھائی آنے تو کیا ہوتا ہے، بھائی ٹرپل طلاق کا بل آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، آنے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میں ان سے کہوں کہ فرق آپ کو نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ مذہبی نہیں ہو۔ فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جو مذہبی ہے، جو مذہبی اسکالر ہے، جو دین اور شریعت کے پابند ہے اور جو دین اور شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہی ہیں جو قرآن اور سنت پر عمل کرے، اور مسلمان وہ ہیں جو قرآن اور سنت میں تخفیف اور ترمیم نہ ہونے دے۔ مسلمان وہ ہیں جو کبھی شریعت کے اندر مداخلت یا قرآن اور سنت کے اندر چینجز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے مسلمان لوگ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس بل کو رد کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور آخر دم تک کرتے رہیں گے۔ تو دوستو، یہ کچھ سوالات آ رہے تھے، اس کے میں نے جوابات ایک دم شارٹ میں دیا ہوں۔ میرا ایک تفصیلی ویڈیو آنے والا ہے، اس میں میں یونیفارم سول کوڈ کی تاریخ مکمل بتاؤں گا کہ انگریزوں نے جب ملک بھارت کو چھوڑا اس وقت جو لا، جو قانون وہاں پر جو دیا گیا، اس کے اندر انہوں نے ہندو لا، کرسچن لا، سکھ لا یا مسلم لا کو انہوں نے کیا کیا تھا، شامل کیا تھا۔ اور اس کے بعد امبیڈکر صاحب نے جو ترتیب دی ہے سنویدھان کو، اس میں بھی صاف طور سے یہ لکھا گیا ہے کہ ہندوستان کسی ایک کمیونٹی کی دھرتی نہیں ہے۔
ملک بھارت کسی ایک سماج یا کسی ایک دھرم کا ملک نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بہت سارے دھرم والے، بہت ساری جاتی والے رہتے ہیں۔ تو قانون ایسا بننا چاہیے کہ ہر بندہ، ہر باشندہ، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اپنے دھرم کے اوپر عمل کرنے کی، پابندی کرنے کی، اور اپنے آئلی مسائل، اپنے جو پرسنل لا ہے وہ اپنے دھرم کے مطابق حل کرنے اور اس کو فالو کرنے کی پوری آزادی ہوں گی۔ اس کے اوپر میرا ایک پورا مکمل ویڈیو آنے والا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلدی ہمارا ویڈیو منظر عام پر آئے گا۔ جاتے جاتے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے QR کوڈ اور ایک لنک دی گئی ہے۔ لا کمیشن کو ای میل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ای میل کرنا ہے، 2 سے 3 کلک کرنا ہے، کچھ آپ کو ٹائپ نہیں کرنا ہے، لنک اوپن کرنا ہے، وہاں پر ای میل کا آپشن آئے گا، اس کو کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد ای میل سینڈ کا اوپر ایک ایرو آتا ہے سینڈ کا، اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے، آپ کا میسج لا کمیشن کو چلا جائے گا۔ کثیر تعداد کے اندر اپنے ای میلز لا کمیشن کو بھیجے، یہاں تک کہ گھر میں جو مستورات ہے ان کے موبائل سے بھی، ان کے جی میل اکاؤنٹ سے بھی لا کمیشن کو میلز جانا چاہیے۔ تو جتنا ہو سکے زیادہ تعداد میں، کثیر تعداد کے اندر میل کرے۔ 13 تاریخ دی گئی ہے، 13 تاریخ کی شام تک ہم کو اس بل کا ویرودھ کرنا ہے۔ 14 تاریخ کو جج کا فیصلہ ہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ جج کا فیصلہ مسلمانوں کے ویرودھ میں نہ آئے، مسلمان کی شریعت کے خلاف نہ آئے، سنت و شریعت کے خلاف نہ آئے، اور ملک بھارت کے اندر یکساں سول کوڈ کبھی بھی نافذ نہ ہو۔ یہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔